السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول عزت، اور اس کی قسط نمبر ہے 14۔ صبح فجر کے وقت معمول کے مطابق ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کچھ دیر تو وہ غائب دماغی سے لیٹی رہی، لیکن جیسے ہی وہ نماز کے لیے اٹھنے لگی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا اور دل بھی زوروں سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اس کا سر سردار سکندر خان کے کندھے پر تھا۔ اس کا بازو عزت کے اوپر ایسے رکھا تھا جیسے وہ اس کے حصار میں ہو۔ اس نے ذرا سی گردن گھما کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں تھا۔ اس کی سانسوں کی مدھم مدھم آواز وہ بخوبی سن سکتی تھی۔ اس پوری آنکھیں کھول کر اس نے غور سے دیکھا، اور سوتے ہوئے وہ بہت ہی معصوم لگ رہا تھا۔ کاش ایسے ہی معصوم اور اچھے ہوتے، کاش، اس نے دل میں سوچا۔ تبھی وہ بھی ہلکا سا کسمسایا۔ اس نے اپنی سانسیں تک روک لیں۔ اف، اب میں یہاں سے کیسے اٹھوں؟ اگر یہ ہٹلر خان اٹھ گئے تو میری خیر نہیں، صبح صبح یہ تو میری عزت افزائی کر دیں گے، اس نے جھنجھلا کر دل ہی دل میں سوچا۔ لیکن بڑبڑانے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس کے بالکل پاس تھا، اور ہو سکتا تھا اس کے اونچا بڑبڑانے سے وہ اٹھ جاتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اس کا گلا بھی دبا دیتا۔ اس نے کنکھیوں سے خان کو دوبارہ دیکھا۔ یہ آئے کب کمرے میں اور کب سوئے؟ اب کے ذہن میں یہ سوال گونجنے لگا، اور نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ یا اللہ، اب تو ہی بتا دے کچھ، اس نے سوچتے ہوئے آنکھیں بھینچ لیں۔ تبھی کسی انجانے احساس کے تحت سکندر خان کی آنکھ بھی کھل گئی، لیکن پری کو اپنے اتنے قریب اور کندھے پر سر رکھے سوتے دیکھ کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا، لیکن بہت عجیب محسوس بھی ہوا۔ کچھ دیر تو اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن پھر سے جھٹک کر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اور اس کے سر کو بھی آہستہ سے کندھے سے ہٹا کر تکیے پر رکھا، اور پھر شرمندگی سے بچنے کے لیے کمبل سر تک اوڑھ کر کروٹ بدل لی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا پری گہری نیند میں سو رہی تھی۔ جب وہ سویا، اور یہ جو وہ اس کے اتنے قریب ہوا تھا رات کو، یہ سب بھی نیند میں ہوا تھا۔ اس میں غلطی دونوں ہی کی نہیں تھی، یا شاید اس کی اپنی تھی، جس کے لیے اب وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو رہا تھا۔ عزت نے بھی کب کا سانس روکا بحال کیا، اور سکون سے لمبی سانس کھینچی، اور پھر وہاں سے اٹھ کر چادر کرتی وضو کرنے باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کر کے باہر آئی، لیکن تب بھی وہ سو رہا تھا۔ اس نے نماز پڑھ کر دعا کی اور کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن سکندر خان کے ہاتھوں کا لمس اسے اب بھی اپنے ہاتھوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن بھٹک بھٹک کر اسے ہی سوچے جا رہا تھا۔ آخر کار تھک کر اس نے خود کو دوپٹہ اور سر جھٹک کر اپنے کام میں لگ گئی تھی، لیکن پھر بھی آج اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سے احساس کا زیر اثر تھی وہ، اور یہ احساس اسے پورے 3 ماہ گزر جانے کے بعد آج پہلی بار ہو رہا تھا، جس کی اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سنو لڑکی، سکندر خان کہاں ہے؟ وہ پانی کا جگ ٹیبل پر رکھ کر جیسے ہی مڑی، ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتے آغا جان نے اپنی روب دار آواز میں اس سے پوچھا۔ ان کے اس طرح لڑکی پکارنے پر عزت کو سبکی کا احساس ہوا، اور آنکھوں میں بھی پانی جمع سا ہو گیا تھا، جسے پلک جھپکنے کے اندر ہی وہ جلدی سے ڈالے آہستہ سے بولی، جی پتہ نہیں، آج صبح سے ہی اس کا سکندر خان سے سامنا نہیں ہوا تھا، جس پر اس نے بھی شکر کیا، کیونکہ وہ اس کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ اس سے لا علم تھی، جس کا اظہار اس نے سب کے سامنے بھی کر دیا تھا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا، خاص کر علیزے نے۔ عزت بیٹا جاؤ، مردان خان سے خان کو بلا کر لاؤ، وہ ادھر ہی ہوگا، آغا جان کے بولنے سے پہلے سردار بیگم نے پیار سے کہا، کیونکہ انہیں بھی سردار حاکم خان کا عزت کو اس انداز میں بلانا کچھ اچھا نہیں لگا تھا، اور انہیں عزت کے لہجے میں گھلی نمی بھی محسوس ہو گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے بھی جان۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ایسے الفاظ اسے تکلیف تو بہت دیتے تھے، لیکن سوائے صبر کرنے کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ سب اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا، جسے چاہ کر بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو کو بے دردی سے صاف کرتی جیسے وہ راہداری کی طرف مڑی، کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی زور کی تھی کہ وہ چکرا کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ کوئی نوکیلی چیز اس کے ماتھے پر چبھی، جس سے اس کا سر گھوم گیا اور آنکھوں میں بھی پانی آنا شروع ہو گیا۔ اس نے ہلکی سی چیخ مارتے ہوئے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ ٹکر کی وجہ سے سامنے والا شدید خوف میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے آواز کی تلخی سے جان گئی تھی کہ مقابل ہٹلر سکندر خان کھڑا تھا۔
آنکھیں ہیں یا پتھر رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا۔ اف، اگر میں دیکھ کر نہیں چل رہی تھی تو آپ دیکھ لیتے، یا پھر ہر بار مجھے ایک نئے طریقے سے تکلیف دینے کا آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ پیشانی پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بے ساختہ ہی اس کے منہ سے پھسلا۔ وہ بھی فوراً خاموش ہوا اور اس کی نظر عزت کی پیشانی پر بنے سرخ نشان اور اس میں سے نکلتی ہلکی سی خون کی لکیر پر پڑی تو یکدم اس نے دیوار کی طرف دیکھا۔ وہاں لگے کیل کو دیکھ کر ایک پل میں ہی سمجھ گیا تھا، اس سے ساری بات سمجھنے میں اس کی بیزاری اور کوفت بھانگ کر وہ وہاں سے اڑی تھی۔ اب اس کے لہجے میں گھلی نمی اور دکھ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا پری، وہ دھیرے سے کہتا اس کے طرف آیا اور ہر بار ہی اسے عزت کہنے کی بجائے پری کہہ جاتا تھا۔ تبھی اسے بلانے کے لیے آتی علیزے بھی اس کے منہ سے لفظ پری سن کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ رخ دوسری طرف ہونے کی وجہ سے وہ اس کو دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن عزت نے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس پر کچھ بھی آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے دکھتے سر کو جھٹک کر اس نے خود کو کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے سے روکا اور مسکرا کر بولی، اٹس اوکے خان، آغا جان بھی کھانے پر انتظار کر رہے ہیں آپ کا، آپ ادھر جائیں۔ سکندر خان نے تعجب سے اس کو دیکھا۔ ابھی 2 منٹ پہلے ہی وہ اس پر چیخ رہی تھی اور اب اچانک ہی اس کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ لیکن تمہارے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے، وہ بولا۔ اس نے بھی اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی، لیکن وہ اس کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے اسے جانے کا بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں خان، یہ تو معمولی سا زخم ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ پیشانی پر ہونے والی جلن کو محسوس کرتے ہوئے بولی، لیکن ان کے پیچھے کھڑی علیزے کی تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس سے برداشت نہ ہوا تھا، وہ غصے سے ناک بھون چڑھا کر بولی، خان اگر آپ کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو آغا جان کی بات سن لیں، وہ کب سے بلا رہے ہیں آپ کو۔ وہ آواز سن کر ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا، لیکن علیزے کو دیکھتے ہی ناگواری سے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس کو عزت کا یوں ایک دم سے پینترا بدل کر بات کرنا بھی سمجھ آ گیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو مجھ سے، انڈرسٹینڈ؟ غصے سے کہتا اس کے پاس سے گزر گیا۔ عزت بھی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے طنزی انداز میں بولی، ویسے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے چھوٹے خان، لیکن افسوس آپ کی زبان تو کبھی بند رہ ہی نہیں سکتی۔ شٹ اپ نان سینس لڑکی، مجھ پر ہنسنے کی ضرورت نہیں۔ غصے سے پاؤں پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے جاتے ہی عزت کی ہنسی بھی پل بھر میں غائب ہو گئی تھی۔ دل میں درد اور آنکھوں میں نمی لیے لبوں پر ہر وقت مسکان سجائے رکھنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، یہ آپ نہیں سمجھیں گی، یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس پر گزری ہو۔ وہ تلخی سے سوچتے ہوئے مردانے میں آ گئی، کیونکہ سب لوگ کھانے میں مصروف تھے اور یہی اچھا موقع تھا سیل چلا کر دیکھنے کا۔ اس نے کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر کے وارڈروب سے اپنا بیگ اٹھایا اور اس میں سے سیل نکال کر اسے آن کیا، لیکن آن نہ ہوا۔ وہ کچھ پریشان ہوئی، لیکن پھر اللہ کا نام لے کر اس نے دوبارہ سے سیل کو آن کیا تو وہ فوراً ہو گیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سیل کی اسکرین پر پڑی اس کا سارا موڈ ہی غارت ہو گیا، کیونکہ نیچے گرنے کی وجہ سے اس کا پروٹیکٹر اور گلاس تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی اسکرین بھی جگہ جگہ سے بلیک ہو چکی تھی۔ وہ اب اس میں سے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بڑی حسرت سے سیل کو دیکھا اور پھر غور سے اس کے وال پیپر پہ لگی تصویر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہیں کہیں سے نظر آ رہی تھی، جس سے صرف اتنا ہی پتہ لگ رہا تھا کہ اس پر 2 لوگ کھڑے تھے۔ وہ 2 لوگ کون تھے یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تو سیل کو ہاتھ میں لیے وہ دیکھتی رہی، لیکن پھر بند کر کے رکھ دیا۔ لگتا ہے مجھے ابھی یا پھر عارض لالا کی مدد لینی ہی پڑے گی، سوچتے ہوئے اس نے اپنا سیل آن کیا جہاں شمی کا میسج آیا ہوا تھا اور اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ پری بی بی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آج میرے منہ سے نکل گیا کہ پری بی بی تو بہت یاد کر دے گھر والے نوں۔ میری یہ گل کسی اور نے تو غور نہ نہیں سنی، پر وہاں بیٹھے عارض صاحب مجھ کو روک کر پوچھنے لگے کہ میں کیسے جانتی ہوں یہ گل، پر میں نے بھی دسیا نہیں ان کو کچھ۔ میسج پڑھتے ہی سوچ کی پرچھائیاں اس کے چہرے پر نمودار ہوئیں۔ اس نے میسج ٹائپ کرنا شروع کیا، شمی میری بات غور سے سن، تو کل یا پرسوں مجھ سے ضرور مل، مجھے کچھ ضروری کام ہے تم سے، اس کے بعد تم عارض لالا کو بتا دینا سب کچھ۔ اسے میسج سینڈ کر کے اب اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا جواب آیا، جی ٹھیک ہے چھوٹی بی بی، میں کل ہی آ جاتی ہوں تانوں ملن، لیکن حویلی آنے کے واسطے پہلے مینوں اپنے مامے کے گھر جانے پڑے گا آج ہی، پھر کل میں اپنی مامی نال حویلی آؤں گی تواڈے کول۔ شمی کا میسج پڑھتے ہی اس نے تعجب سے میسج لکھ کر بھیجا، کون سی مامی، اور اگر حویلی والوں کو ہمارا پتہ لگ گیا تو تم حویلی مت آنا شمی پلیز۔ ارے بیوی تسی پریشان نہ ہونا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا، جو بختوں کی ماں ہے وہ میری مامی ہے اور بختوں مامے کی بیٹی اور میری ہون والی نند بھی، وہ بڑی اچھی سہیلی بھی ہے اور میری۔ اس نے لمبا سا میسج بھیجا جسے پڑھ کر اسے دھچکا لگا۔ اس نے شمی سے مزید کچھ نہیں پوچھا کیونکہ فی الحال کچھ بھی پوچھنے کا وقت نہیں تھا اس کے پاس۔ کل یاد سے آنا تم، باقی باتیں بعد میں کریں گے، اللہ حافظ۔ اس نے شمی کو اللہ حافظ کا میسج کیا اور دونوں سیل دوبارہ بیگ میں رکھ کر اس وارڈروم میں رکھا اور کمرے سے باہر آئی۔ اب کل کا اس کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ آخر نومبر کی سرد رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی، لیکن اتنی سردی میں بھی وہ ڈیرے کے وسیع و عریض لان میں ہاتھ میں سگریٹ دبائے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔
جب سے ظہیر خان نے خان ولا سے واپس آ کر اسے اپنی بیزتی اور حاکم خان کے صاف انکار کا بتایا تھا، تبھی وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ ایک تو انہوں نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا، دوسرا پھر سے اس حویلی میں اس کے والدین کو خوب بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ یہ تو بات اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اسی وقت حویلی میں جا کر ان سب کو خوب کھری کھری سنا کر آبگینے کو سب کے سامنے اٹھا کر لے آتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا تھا کیونکہ ظہیر خان نے اسے روک دیا تھا، اور وہ بھی ان کی مان کر خاموش تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے اندر بھڑکتی آگ کسی طور بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب بھی وہ ڈیرے پر بیٹھا بس یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح وہ آبگینے سے ملے اور کس طرح اس سے بات کرے، کیونکہ کال اور میسیجز کا جواب بھی وہ نہیں دے رہی تھی۔ لگتا ہے سکندر خان کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، زید کی طرح یہ بھی میری خوشیوں کا دشمن بنا گیا ہے، وہ سوچتے ہوئے بڑبڑایا، لیکن اس سے پہلے مجھے آبگینے سے بات کرنی ہوگی۔ لگتا ہے اس نے سکندر خان کے کان بھر دیے ہیں میرے خلاف، پہلے اس کو سبق سکھا دوں تاکہ دوبارہ انکار ہی نہ کر سکے وہ شادی سے۔ کسی نتیجے پر پہنچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے وہ پھر مونچھوں کو تاؤ دینے لگ گیا، زور زور سے، اور کندھے پر رکھی شال کو جھٹکا گاڑی میں آ بیٹھا۔ اب اس کا رخ اپنی حویلی کی طرف تھا کیونکہ رات بہت زیادہ ہو گئی۔ وہ صبح سے ہی معمول کے مطابق اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی اور ساتھ ہی شمی کے آنے کا انتظار بھی کر رہی تھی، لیکن اندر سے اس کا دل یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر حویلی میں کسی کو پتہ لگا کہ شمی کو اس نے بلایا ہے تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اب بھی وہیں سوچوں میں گم سی کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب بختوں نے اس سے سوچوں میں گم دیکھ کر مخاطب کیا، کیا ہوا چھوٹی بیبی، آپ پریشان سی لگ رہی ہیں؟ ہاں نہیں تو تمہیں ایسے ہی لگ رہا ہے، اس نے چونک کر اس کی بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ بختوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ فریج سے سبزی نکال کر ٹوکری میں رکھتے ہوئے بات کو بدل گئی۔ تو کدھر چل گئی؟ تجھے پتا ہے نا یہ کھانا بنانے کا وقت ہے، پھر بھی؟ وہ جی میں فون سننے گئی تھی اپنے کوارٹر میں، آج نہ میری سہیلی نے مجھ سے فون پہ ملنے آنا تھا، حویلی اسی کا فون تھا، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور عزت نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو خوشی سے دمک رہا تھا۔ جانتی تو وہ بھی تھی، لیکن پھر بھی اس نے لاپرواہی سے پوچھا، کون سی سہیلی؟ بختو، شمیم نام ہے اس کا، وہ میری بوا کی بیٹی بھی ہے اور میرے ہونے والی بھابھی بھی۔ وہ بھی بات کرتے ہوئے چاول نکال کر صاف کرنے لگی۔ صحیح، ویسے کب آنا اس نے پوچھا اور چاولوں کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ پیاز کاٹنا اسے بہت برا لگتا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں اسے وہ کام کرنا پڑتا تھا جو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کی ہر عادت بدل گئی کیونکہ اب وہ پری نہیں عزت تھی، جس کی اس حویلی میں کوئی عزت نہیں تھی۔ بس تھوڑی دیر تک آ جائے گی، پہلے بھی 1-2 دفعہ آئی ہے وہ اس حویلی میں، چھوٹی بیبی، لوگ اسے جانتے ہیں، اس نے مزید بتایا۔ اس نے پیاز کاٹتے ہوئے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، تبھی وہ بے دہانی میں چھری اس کے ہاتھ پر لگی۔ ہلکی سی سسکاری اس کے منہ سے نکلی اور چھری بھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ بختو بھی چاولوں والی پرات سائڈ پر رکھ کر جلدی سے اس کی طرف دوڑی۔ ارے چھوٹی بیبی، چھری کیسے لگ گئی آپ کو؟ آپ کے ہاتھ سے تو بہت زیادہ خون نکل رہا ہے۔ اس کی آواز سن کر باہر جاتے سکندر خان کے قدم بھی ٹھٹک کر رہ گئے، اور پھر وہ باہر جانے کی بجائے چلتا ہوا کچن کے دروازے میں آ رکا۔ پتہ نہیں بختو خود ہی لگ گئی، اس نے ایک ہاتھ سے اپنے زخمی ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بہتے ہوئے خون کو دیکھتے ہوئے کہا، اور اپنی پلکوں کو چھپک کر آنکھوں میں آئے آنسو اندر دھکیلے تھے۔ چھوٹی بیبی، جب آپ کو یہ کام آتا ہی نہیں تو کرتے کیوں ہیں آپ؟ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے دوپٹے کا پلو بھگو کر رکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ کیونکہ یہ کام کرنا میری مجبوری ہے بختو، تمہیں پتہ ہے گھر میں تو کبھی پھلوں کو بھی میں نے خود نہیں کاٹا تھا، میں نے سبزیاں کاٹتا تو بہت دور کی بات ہے، وہ غمگین لہجے میں بولی، اور سکندر خان نے بغور اس کا سر تا پاؤں جائزہ لیا تھا۔ بہت زیادہ بدل گئی تھی وہ، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ اوڑھی ہوئی چادر کا رنگ بھی اڑ کر بدرنگ ہو چکا تھا، اور اتنی سردی میں بھی وہ سادہ سی چپل پہنے ہوئے تھی۔ اس کے دل کی کچھ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھا اور آہستہ سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، لیکن سامنے سے کھڑے دیکھ کر جلدی سے سر جھکا گئی۔ بختو، کھانا تم نے خود بنا لینا، تمہاری عزت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی اب وہ کمرے سے باہر آئیں گی، اس نے سنجیدگی سے کہتے اس کا ہاتھ تھام لی، اور بختو حیرت اور خوشی سے ملے جلے تاثرات دیکھ کر سکندر خان کو عزت کا خیال رکھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جی ٹھیک چھوٹے خان، وہ ہولے سے بولی، لیکن میں ٹھیک ہوں اور اپنے کام میں خود کر لوں گی، اس نے مزاحمت کرنے والے انداز میں اسے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ وہ خان کے ساتھ اندر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ شمی آنے والی تھی، اور وہ تو تھی بھی اسی کے انتظار میں۔ تم چائے بنا کر لاؤ کمرے میں، وہ کہتا ہوا مضبوط سے اس کا ہاتھ تھام کر کچن سے باہر نکل آیا۔ بختو، جب تمہاری دوست آئے تو اسے مجھ سے ضرور ملوانا، اس نے آہستہ سے کہا، اور خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ چلتے ہوئے اس نے ایک نظر سکندر خان کے چہرے پر ڈالی، وہ لب بھیجتا ناک کی سیدھ میں چلتا جا رہا تھا۔ کمرے میں پہنچتی اس نے آہستہ سے عزت کا ہاتھ چھوڑا اور وارڈروب میں گھس گیا۔ 2 منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ آپ کوئی بھی کام دیکھ کر نہیں کر سکتی کیا؟ وہ صوفے پر بیٹھی عزت کے سامنے بیٹھتے ہوئے رسان سے بولا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے زخم کو دیکھنے لگا جو زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس پر پائیوڈین لگانے لگا۔ نہیں، وہ نروٹھے پن سے بولی،
نہ جانے کیوں آج اس کا دل کر رہا تھا سکندر خان سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کا، اس کے کندھے پر سر رکھنے کا اور پھر اس سر رکھ کر رونے کا، لیکن اس کے غصے سے خائف ہو کر وہ ایسا تو نہیں کر سکتی تھی۔ تو ایسے خود کو تکلیف دینے سے کیا ہوگا؟ اس نے زخم پر لگائی پائیوڈین پر نرمی سے روئی رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ تو اس کا یہ مہربان روپ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ یہ تکلیف اس تکلیف سے بہت کم ہے جو آپ نے مجھے دی ہے۔ یکدم ہی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا اور اس نے عزت کے ہاتھ پر رکھی ہوئی روئی پر آہستہ سے پٹی باندھ کر وہ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد کھڑا ہوا۔ اور جو تکلیف آپ کے بھائی نے ہمیں دی ہے وہ؟ اس کا چہرہ بھی پل بھر میں سپاٹ ہو گیا تھا، تھوڑی دیر پہلے والی نرمی اب اس کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی۔ لیکن میرا بھیا قاتل نہیں، وہ دو بدو بولی۔ یہ آپ کو لگتا ہے، اس نے غصے سے کہا اور عزت کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ جی مجھے غلط نہیں لگتا اور یہ بات میں ثابت کر کے ہی رہوں گی۔ اگر آپ بھی ذرا سا غور کریں تو آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ قاتل میرے بھیا نہیں کوئی اور ہی ہے، وہ بھی نڈر لہجے میں بولی۔ اس نے عزت کے مضبوط رڈر لہجے کو دیکھا، ایک دم اسے وہ میسج یاد آیا جو رات کو آیا تھا اور وہ کب سے اس نمبر پر کال کر رہا تھا، لیکن نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ فضول بحث میں وقت ضائع مت کرو، ٹیبلٹ کھا کر آرام کریں آپ، وہ کہہ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بختو اندر آ جاؤ۔ اسے پتا تھا بختو آئی ہوئی ہوگی اور اس نے اندر آنے کا کہا اور خود بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ بختو ہاتھ میں چائے کی ٹرے پکڑے شمی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ شمی سامنے ہی بیڈ پر نیم دراز پری کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ پری بی بی ایک ہی حالت ہوگی ہے تہاڈی؟ شمی کی حیران و پریشان سی آواز پر جھٹ سے اس نے آنکھیں کھولیں۔ 3 ماہ کے بعد اس کے سامنے دیکھ کر شدت غم سے اس کی آنکھیں بھی جھلک پڑیں۔ شمسی کیسی ہو تو؟ امی، بابا اور بھیا، بھابھی، باقی سب کیسے ہیں؟ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر روتے ہوئے بولی، بے تابی سے پوچھنے لگی۔ شمی تو حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، جس کی ویران آنکھوں میں بہتے آنسو، سرخ و سفید رنگت میں گھلی زردیاں اور پنکھڑیوں جیسے گلابی لب سوکھے ہوئے تھے، جن پر بار بار زبان پھیرتے ہوئے وہ بول رہی تھی۔ اور اس کے ماتھے پر لگے زخم کے نشان اور ہاتھوں پر بندی پٹی دیکھ کر اس کے اپنے آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ یہ وہ پری تو نہیں ہے جو بغیر پروں کی بھی ہوا میں اڑتی تھی اور اٹکیلیاں کرتی پھرتی تھی، جس کے کہکوں اور شرارتوں سے حویلی کی دور دراز آواز جگہ پر ہر جگہ گونجتی تھی؟ یہ پری تو کوئی اور ہی تھی۔ وہ تو بس ساکت سی کھڑی اس کی طرف دیکھے ہی گئی۔ کیا ہوا شمی، کچھ بولو گی؟ بولو نا۔ شمی کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے جھنجھوڑا اور بختو بھی ساری بات سمجھ چکی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی بلکہ ان کو روتے دیکھ کر اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس کی چائے والی ٹرے میز پر رکھ دی۔ کوئی بھی ٹھیک نہیں پری بی بی، سب بہت یاد کر دے تانوں، وہ بھی روتے ہوئے بولی۔ بختو خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ عزت بی بی آپ روئیں مت، چھوٹے خان بھی کمرے میں ہیں، اگر انہیں پتہ لگ گیا شمی کا تو وہ بہت غصے ہوں گے، بختو نے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے کہا۔ اور عزت کو بھی تبھی یاد آیا کہ وہ کہاں کھڑی تھی۔ وہ تو شمی کو دیکھتے ہی بھول گئی، اسے تو کوئی ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ اگر بختو نے یاد کرواتی تو اس نے بولتے ہی رہنا تھا۔ سکندر خان کے باہر آنے کا سوچ کر جھٹ سے اس نے آنسو صاف کیے۔ جاؤ تم لوگ اور جب چھوٹے خان چلے جائیں تب آنا میرے پاس، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا جہاں سے پانی گرنے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے بی بی۔ شمی ایک نظر اس کے روئے روئے چہرے پر نظر ڈال کر بختو کے ساتھ باہر نکل گئی، لیکن عزت کا درد مزید بڑھ گیا یہ سن کر کہ اس کے گھر والے بھی اس کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اسے دن رات یاد کرتے ہیں، اور ان کو یاد کر کر کے روتی دوبارہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تبھی سکندر خان شاور لے کر باتھ روم سے باہر نکلا۔ عزت نے اس کی طرف دیکھا۔ براؤن کھدر کے شلوار قمیض میں وہ ملبوس سوٹ میں گیلے بالوں کو تولیے سے صاف کرتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آئینے میں اس کو بڑی محویت اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے مصروف انداز میں پوچھا، لیکن وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی پر کچھ بولی نہیں۔ بالوں کو برش سے سیٹ کرتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا، درد زیادہ ہو رہا ہے کیا؟ وہ پھر سے بال بنانے لگا۔ حیرت ہے ویسے درد دینے والے لوگ کب سے دوسروں کے درد کی فکر کرنے لگے۔ یکدم ہی وہ غصے سے بولی تو وہ بھی برش ٹیبل پر پھینک کر غصے سے اس کی طرف مڑا۔ میں نے کسی کو کوئی درد نہیں دیا، یہ سب آپ کے بھائی کا کیا دھارا ہے جس کی سزا آپ بھگت رہی ہیں، اور رہی درد کی بات تو ہم آپ سے بھی زیادہ سہ رہے ہیں۔ جتنی تکلیف اور درد آپ کو ہوتا ہے اپنے بھائی سے دور ہونے کا، اس سے زیادہ مجھے ہوتا ہے۔ کیا کبھی آپ کو میرا درد نظر نہیں آیا؟ کبھی میری تکلیف محسوس ہوئی؟ کیا آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں؟ مجھے یہ سوچ کر کہ میرا جان سے پیارا بھائی اب ایسی دنیا میں چلا گیا ہے جہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکتا اور جسے ہم کبھی دیکھ بھی نہیں سکتے، پر آپ کو اپنے درد کی آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ بھی غصے سے پھٹ پڑا اور بہت کچھ بولنے لگ گیا۔ جو کچھ اس کے منہ میں آیا وہ بولتا چلا گیا، پھر اس کے سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے لہجے میں گھلی نمی اور دل میں چھپا درد وہ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی، اور ساتھ ہی اب زید خان کے اصل قاتل کو ڈھونڈنے کا ارادہ بھی اس کا اور زیادہ قوی ہو گیا تھا۔ میرے بھیا قاتل نہیں خان، یہ بات اب میں سب کے سامنے لاؤں گی، اور ساتھ ہی آپ لوگوں کا درد دینے والا اس شخص کا چہرہ بھی میں نقاب کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔
وہ خود سے بڑبڑائی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. تبھی شمی کمرے میں آ گئی. اس نے شمی کو بٹھایا اور اس سے باتیں کرنے لگی، لیکن اب کی بار وہ روئی نہیں تھی. پری بی بی، چھوٹے خان تو وہی بندے ہیں نا، ایک باری ہمیں باغ میں ملے تھے. باتیں کرنے کے دوران ہی یکدم شمی نے کہا، ہاں شمی، وہ مجھے پہلے سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا مجھے. اس نے دھیرے سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ بند کر کے واڈ روم میں چلی گئی. کچھ دیر بعد وہ سیل اٹھا کر باہر آئی. یہ کس کا فون ہے پری بی بی؟ اس نے عزت کے ہاتھ میں سلور کلر کا سیل دیکھ کر پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ فون اس کا نہیں ہے. میری بات غور سے سنو، یہ سیل مجھے حویلی سے ملا ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں، اور مجھے لگتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور ملے گا. تم نے یہ عارض لالا کو جا کر دینا ہے اور ان کو سب کچھ بتا بھی دینا، جو بھی وہ تم سے پوچھیں. اور جو کام میں نے تمہیں کہا تھا وہ ہوا یا نہیں؟ بات کرتے اچانک اس نے پوچھا. جی پری بی بی، وہ کام تو میں نے اسی ویلے ہی کر دیا تھا، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے عزت کے ہاتھ سے سیل لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سے شاپر میں ڈال دیا. اب تم جاؤ یہاں سے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اور لالا کو کہنا وہ مجھ سے رابطہ کر لیں. شمی نے غور سے دیکھا. چادر میں لپٹی پری کتنی بڑی بڑی اور سمجھدار لگ رہی تھی. کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے چادر کے پلو کو ٹھیک کرتے ہوئے اس سے پوچھا. کچھ نہیں بی بی، میں چلتی ہوں، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھنا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. انہوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا. چھوٹی بی بی، میں ہوں بختو، آپ شمی کو بھیج دیں، کرمو لینے آیا ہوا ہے اسے. اس سے پہلے کہ وہ پوچھتی باہر سے بختو کی آواز ہے. کرمو کا نام سنتے ہی اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا. بختو، کرمو کیا لگتا ہے تمہارا؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا تو وہ دونوں نے تعجب سے اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو. وہ جی کرمو میرے بڑے مامے کا پتر ہے اور بختو کا منگیتر بھی، یہ بھی میرے مامے کی بیٹی ہے. شمی نے اسے تفصیل سے بتایا. بختو، مجھے کرمو سے ملنا ہے، میں نے سنا ہے وہ زید خان کا بڑا خاص بندہ ہے اور اس دن کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا. پلیز تم دونوں میری کسی طرح سے اس سے بات کروا دو، اس نے التجائی انداز میں کہا اور پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. شمی نے بختو کی طرف دیکھا، کیونکہ اس نے تو شام کو چلے جانا تھا گھر. وہی کروا سکتی تھی اس سے کرمو کی بات. کرواؤں گی آپ کی بات کرمو سے چھوٹی بی بی، کل ہی، آپ پریشان نہ ہوں. چلو بختو، دیر ہو رہی ہے. اس کو تسلی دیتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی. شمی بھی اس سے مل کر وہاں سے چلی گئی. اب وہ کمرے میں اکیلی کھڑی تھی، لیکن آج وہ اندر سے کافی پرسکون تھی، کیونکہ سیل اس نے عارض لالا تک پہنچا دیا تھا اور کرمو بھی اس نے کل سے ضرور ملنا تھا. اب آگے جو بھی ہونا بہتر ہی ہونا ہے. اسے اپنے اللہ پر بہت بھروسہ تھا.